آج ہم اس ویڈیو میں غسل کا طریقہ، غسل کے فرائض اور غسل کی چند احتیاطیں سیکھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے غسل کے فرائض جانتے ہیں۔ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، نمبر 3 تمام ظاہر بدن پر پانی بہانا۔ کلی کرنے کے دوران چند احتیاطیں ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے۔ منہ میں تھوڑا سا پانی لے کر پھینک دینے کا نام کلی نہیں، بلکہ منہ کے ہر پرزے، گوشے، ہونٹ کے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ اسی طرح داڑھوں کے پیچھے، گالوں کی تہہ میں، دانتوں کی کھڑکیوں اور جڑوں اور زبان کی ہر کروٹ پر، بلکہ حلق کے کنارے تک پانی بہے۔ روزہ نہ ہو تو گرگرہ بھی کر لیجئے کہ یہ سنت ہے۔ دانتوں میں چھالیا کے دانے یا بوٹی کے ریشے وغیرہ ہوں تو ان کا چھڑانا ضروری ہے۔ ہاں، اگر چھڑانے میں ضرر یعنی نقصان کا اندیشہ ہو تو معاف ہے۔ غسل سے قبل دانتوں میں ریشے وغیرہ محسوس نہ ہوئے اور رہ گئے، نماز بھی پڑھ لی، بات کو معلوم ہونے پر چھڑا کر پانی بہانا فرض ہے۔ پہلے جو نماز پڑھی تھی وہ ہو گئی، یا پھر جو ہلتا دانت مسالے سے جمایا گیا یا تار سے باندھا گیا اور تار یا مسالے کے نیچے پانی نہ پہنچتا ہو تو معاف ہے۔ جس طرح کی 1 کلی غسل کے لیے فرض ہے، اسی طرح کی 3 کلیاں وضو کے لیے سنت ہیں۔ غسل کا دوسرا فرض ناک میں پانی چڑھانے کی بھی چند احتیاطیں ہیں۔ جلدی جلدی ناک کی نوک میں پانی لگا لینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ جہاں تک نرم جگہ ہے یعنی سخت ہڈی کے شروع ہونے تک دھلنا لازمی ہے، اور یہ یوں ہو سکے گا کہ پانی کو سونگھ کر اوپر کھینچیے۔ یہ خیال رکھیے کہ بال برابر بھی جگہ دھلنے سے نہ رہ جائے، ورنہ غسل نہ ہوگا، اور ناک کے بالوں کا دھونا بھی فرض ہے۔ اور غسل کے تیسرے فرض تمام ظاہری بدن پر پانی بہانے میں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک جسم کے ہر پرزے اور ہر رونگٹے پر پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ جسم کی بعض جگہیں ایسی ہیں کہ اگر احتیاط نہ کی تو وہ سوکھی رہ جائیں گی اور غسل نہ ہوگا، اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ جسم کے ہر پرزے پر پانی بہا لینا چاہیے۔ ہم نے غسل کے 3 فرائض کی تفصیل جانی، آئیے اب غسل کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ غسل کرنے کے لیے واش روم میں داخل ہوتے ہوئے پہلے الٹا پاؤں داخل کیجیے اور پھر سیدھا۔ داخل ہو جانے کے بعد کوئی کلام نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غسل کا تعلق کلمہ طیبہ پڑھنے سے ہے، یعنی کہ پہلا کلمہ پڑھیں گے تو پاک ہوں گے، ورنہ نہیں۔ یہ بالکل جہالت والا خیال ہے۔ باتھ روم میں داخل ہونے کے بعد اگر کپڑے پہنے ہوئے ہوں تب بھی ذکر الہی ممنوع ہے، کیونکہ وہ مقام مناسب نہیں ہے، اور کپڑے اتارے ہوئے ہوں تو 2 قباحتیں ہو گئیں۔ ایک تو مقام غیر مناسب ہے ذکر الہی کے لیے، اور دوسرا ستر کھلا ہونے کی حالت میں کلام بلا ضرورت کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ تو واش روم میں داخل ہونے کے بعد کوئی کلام یا ذکر نہیں کریں گے، اور غسل کرتے ہوئے احتیاط کیجیے کہ کعبۃ اللہ کی طرف نہ رخ کریں نہ ہی پیٹھ، یہی مستحب ہے اور افضل بھی۔ اس کے بعد نیت کریں گے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ بغیر زبان ہلائے دل میں اس طرح نیت کیجیے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں۔ اس کے بعد پہلے دونوں ہاتھ پونچھوں تک 3 بار دھوئیے، پھر استنجا کی جگہ دھوئیے، خواہ نجاست ہو یا نہ ہو۔ پھر جسم پر اگر کہیں نجاست ہو تو اس کو دور کیجیے، پھر نماز کا سا وضو کیجیے، مگر پاؤں نہ دھوئیے۔ ہاں، اگر چوکی وغیرہ پر غسل کر رہے ہیں تو پاؤں بھی دھو لیجیے۔ پھر بدن پر تیل کی طرح پانی مل لیجئے، خصوصاً سردیوں میں اس دوران صابن بھی لگا سکتے ہیں۔ پھر 3 بار سیدھے کندھے پر پانی بہائیے، پھر 3 بار الٹے کندھے پر، پھر سر پر اور تمام بدن پر 3 بار، پھر غسل کی جگہ سے الگ ہو جائیے۔ اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب دھو لیجئے۔ نہانے میں قبلہ رخ نہ ہو۔ تمام بدن پر ہاتھ پھیر کر مل کر نہائیے کہ کوئی جگہ سوکھی نہ رہے۔ ایسی جگہ نہائیں کہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو مرد اپنا ستر ناف سے لے کر دونوں گھٹنوں سمیت کسی موٹے کپڑے سے چھپا لے۔ موٹا کپڑا نہ ہو تو حسب ضرورت 2 یا 3 کپڑے لپیٹ لے، کیونکہ باریک کپڑا ہوگا تو پانی سے بدن پر چپک جائے گا اور معذاللہ گھٹنوں یا رانوں وغیرہ کی رنگت ظاہر ہوگی۔ عورت کو تو اور بھی زیادہ احتیاط کی حاجت ہے۔ دوران غسل کسی قسم کی گفتگو مت کیجیے، کوئی دعا بھی نہ پڑھیے۔ نہانے کے بعد تولیہ وغیرہ سے بدن پوچھنے میں حرج نہیں۔ نہانے کے بعد فوراً کپڑے پہن لیجئے۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل ادا کرنا مستحب ہے۔ اور غسل کے دوران چند احتیاطیں بہت ضروری ہیں۔ مثلاً اگر مرد کے سر کے بال گندے ہوئے ہوں تو انہیں کھول کر جڑ سے نوک تک پانی بہانا فرض ہے،
और औरत पर सिर्फ जड़ तय कर लेना जरूरी है, खोलना जरूरी नहीं। हाँ, अगर चोटी इतनी सख्त बंधी हुई हो कि बगैर खोले जड़ें तय ना होंगी तो खोलना जरूरी है। अगर कानों में बाली या नाक में नथ का छेद यानी सुराख हो और वो बंद ना हो तो उसमें पानी बहाना फर्ज है। वुजू में सिर्फ नाक के नथ के छेद में और गुस्ल में अगर कान और नाक दोनों में छेद हो तो दोनों में पानी बहाएं। भवों, मूछों और दाढ़ी के हर बाल का जड़ से नोक तक और उनके नीचे की खाल का धोना जरूरी है। कान का हर पुर्जा और उसके सुराख का मुंह धोएं। कानों के पीछे के बाल भी हटाकर पानी बहाएं। बाजू का हर पहलू धोएं, ख्वाह सर के बालों से लेकर पाँव के तलवों तक। जिस्म के हर पुर्जे और हर रोंगटे पर पानी बह जाना जरूरी है। जिस्म की बात जगह ऐसी हैं कि अगर एहतियात ना की तो वो सूखी रह जाएंगी और गुस्ल ना होगा। लिहाजा बहुत एहतियात के साथ जिस्म के हर हिस्से पर पानी बहाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर जिस्म का कोई भी बाल सूखा रह गया तो गुस्ल ना होगा और मुकम्मल तहारत हासिल ना होगी। इसलिए हम बहुत एहतियात के साथ गुस्ल कीजिए कि जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा ना रह जाए कि जिस पर पानी ना बहे। ये था गुस्ल का तफसीली तरीका, गुस्ल की चंद एहतियातें और गुस्ल के फराइज। इसी तरह की मजीद मालूमात से भरपूर वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारा चैनल इस्लामिक आइकॉन सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियोस की अपडेट मिल सके।